اللہ اللہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل چل رہی ہے، آیت نمبر 61۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ کنی کر ڈالوں، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا، ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ اب دیکھیں بات چل رہی تھی مشرکین مکہ کے اعتراضات، ان کے شرکیہ عقائد کی تردید، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس قرآن میں طرح طرح سے مثالیں دی ہیں، لیکن ان کے دلوں پر غلاف ہیں، یہ لوگ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ رسالت اور آخرت کے انکار پر انہیں دلائل دیے گئے ہیں، انہیں شیطان سے چکنا رہنے اور زبان سے بہترین بات نکالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تخلیق آدم کا یہاں پہ قصہ سنا کر ابلیس کے دام اور جال بتائے گئے ہیں، اور یہاں پر سلسلہ کلام میں یہ قصہ دراصل یہ بات ذہن نشین کرنے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ان کافروں کا یہ جو تمرد اور تنبیہات ہیں، ان سے ان کی یہ بے اعتنائی اور کج روی، اس پر ان کا یہ اصرار ٹھیک اس شیطان کی پیروی ہے جو ازل سے انسان کا دشمن ہے، اور اس روش کو اختیار کر کے در حقیقت یہ لوگ اس جال میں پھنس رہے ہیں جس میں اولاد آدم کو پھانس کر تباہ کر دینے کے لیے شیطان نے آغاز تاریخ انسانی میں انسان کو چیلنج کیا تھا۔ تو یہ جو شیطان نے کہا تھا نا بیخ کنی کر ڈالوں، یعنی ان کے قدم سلامتی کی راہ سے اکھاڑ پھینکوں۔ تو شیطان جو ہے ابلیس ہے، اس کے سوار پیادے جن انسانوں کی مختلف شکلوں میں اس کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ مال اور اولاد میں انسان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ جب انسان مال اپنی مرضی سے کماتا اور خرچ کرتا ہے اور اولاد کو اللہ کے بندے نہیں بناتا تو وہ شیطان کے بندے بنتے ہیں۔ شیطان کے حربے بتانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، لہٰذا توکل کے ساتھ اللہ کے خالص بندے بننے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اس وقت جن لوگوں کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے،
اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے باہر نکال دیں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، یعنی سارے انبیاء کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب انبیاء کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ رہا ہے کہ جس قوم نے ان کو قتل کیا یا جلا وطن کیا، پھر وہ قوم زیادہ دیر اپنی جگہ ٹھہر نہیں سکی، یا تو اللہ کے عذاب نے اسے ہلاک کر دیا، یا کسی دشمن قوم کو اس پر تسلط دے دیا گیا، یا خود اس نبی کے پیروں سے اس کو مغلوب کرا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے۔ اب فجر کے قرآن سے مراد جو ہے یہ فجر کی نماز ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے کہیں تو صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہیں اس کے مختلف اجزاء میں سے کسی جز کا نام لے کر پوری نماز مراد لی گئی ہے، جیسے تسبیح، حمد، ذکر، قیام، رکوع، سجود وغیرہ۔ اسی طرح یہاں پر فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا مطلب محض قرآن پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز میں قرآن پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے قرآن مجید نے ضمناً یہ اشارہ کر دیا ہے کہ نماز کن اجزاء سے مرکب ہونی چاہیے، اور انہی اشارات کی رہنمائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی وہ خیت مقرر فرمائی جو مسلمانوں میں رائج ہے۔ اور یہ جو قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، یعنی قرآن فجر کے مشہود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے گواہ بنتے ہیں۔ احادیث میں اس بارے میں کافی ڈیٹیل آئی ہے، اگرچہ فرشتے ہر نماز ہر نیکی کے گواہ ہیں، لیکن جب خاص طور پر نماز فجر کی قرات پر ان کی گواہی کا ذکر کیا گیا نا، تو اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ اسے ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں طویل قرات کرنے کا طریقہ اختیار فرمایا، اور اسی کی پیروی پھر صحابہ اکرام نے کی، اور بعد کے ائمہ نے بھی اسے مستحب قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ تہجد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نیند توڑ کر اٹھنا، یعنی رات کے وقت تہجد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کا ایک حصہ سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھی جائے۔ اور نفل کے معنی ہے یعنی فرض سے زائد۔ اس سے یہ خود بخود اشارہ نکل آتا ہے کہ وہ 5 نمازیں جن کے اوقات کا نظام پہلی آیت میں بیان کیا گیا تھا وہ فرض ہیں، اور یہ جو چھٹی نماز ہے یہ فرض سے زائد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اللہ مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدا کو میرا مددگار بنا دے۔ اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ یہ جو پہلے دعا ہے نا، یعنی یا تو مجھے خود اقتدار عطا کر دے، یا کسی حکومت کو میرا مددگار بنا دے تاکہ اس کی طاقت سے میں اس دنیا کے بگاڑ کو درست کر سکوں، تیرے قانون عدل کو جاری کر سکوں، یہ جو گناہوں کا سیلاب ہے اس کو روک سکوں۔ اور یہی تفسیر ہے اس آیت کی جو حسن بصری اور قتادہ نے کی ہے۔ اسی کو ابن جریر اور ابن کثیر جیسے جلیل القدر مفسرین نے بھی اختیار کیا ہے۔ اسی کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی کرتی ہے کہ ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا سدباب کر دیتا ہے جن کا سدباب قرآن نہیں کرتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام دنیا میں جو اصلاح چاہتا ہے وہ صرف واعظ اور تذکیر سے نہیں ہو سکتی ہے، اس کو عمل میں لانے کے لیے سیاسی طاقت بھی درکار ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اپنے نبی کو خود سکھائی ہے تو اس سے پھر ثابت ہوتا ہے کہ اقامت دین اور شریعت کے نفاذ کے لیے اللہ کے لیے حکومت چاہنا، اس کے حصول کی کوشش کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مطلوب اور مندوب بھی ہے۔
اور وہ لوگ غلطی پر ہیں جو اسے دنیا پرستی یا دنیا طلبی سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہ خلیفہ نہیں تھے؟ حکومتی انتظامات نہیں سنبھالتے تھے؟ لیکن کیا وہ حافظ قرآن نہیں تھے؟ کیا وہ عالم دین نہیں تھے؟ عالم قرآن نہیں تھے؟ ایسے ہی حضرت عمر فاروق کی مثال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، حضرت عثمان غنی کی مثال ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سارے جہان کے سردار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت بھی دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی ہے، اور جب تک حکومت نہیں تھی، جب تک مغلوب تھے، مکہ میں تھے، تب تک مسلمان مغلوب تھے، مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے، اور جب مدینہ میں گئے ہیں، جب حکومت مل گئی ہے اسلام کو، تو پھر حکم دے دیا گیا کہ اب ٹھیک ہے، اب دوسری کنٹریز کو بھی میسیجز بھیجے جائیں، ان کو بھی کھل کر دین کی تبلیغ کی دی جائے، اور کھل کر جو ہے اسلام کے نظام کو نافذ کیا جائے۔ تو یہ چیز ہے کہ کیونکہ زمین اللہ کی ہے تو حکومت بھی اللہ کی۔ یہ بالکل ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ مولویوں کا کیا کام ہے دین اس کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، یا دین والوں کا کیا کام، وہ تو بیٹھیں اللہ اللہ کریں، لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں، یہ تو ایک الگ معاملات ہیں۔ دیکھیں دین جو ہے نا، یہ دنیا میں آیا ہی یہ سکھانے کے لیے کہ تمہیں دنیا میں زندہ کیسے رہنا ہے، دنیا میں زندگی گزارنی کیسے ہے۔ حکومت اللہ کی ہے، نظام اللہ کا ہے، شریعت اللہ کی نافذ ہونی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے آگے؟ اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹھتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہاں روح سے مراد جان ہے، یعنی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح حیات کے متعلق پوچھا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ معنی تسلیم کرنے میں یہ تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ یہ معنی صرف اس صورت میں لیے جا سکتے ہیں جبکہ سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا جائے، اور سلسلہ کلام سے بالکل الگ کر کے اس آیت کو ایک منفرد جملے کی حیثیت سے لے لیا جائے۔ اب دیکھیں سلسلہ کلام کو اگر دیکھا جائے گا نا، تو روح کو جان کے معنی میں لینے سے عبارت میں ایک بے ربطی سی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پہلے 3 آیتوں میں قرآن کے نسخہ شفا ہونے اور پھر منکرین قرآن کے ظالم اور کافر نعمت ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور بعد کی آیتوں میں پھر قرآن کے کلام الہی ہونے پر استدلال کیا گیا ہے، تو وہاں پر آخر یہ کس مناسبت سے یہ مضمون آ گیا نا کہ جانداروں میں جان جو ہے یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ تو اگر اس کو عبارت کی نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو پھر صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں روح سے مراد وحی یا پھر وحی لانے والا فرشتہ ہو سکتا ہے۔ مشرکین کا سوال دراصل یہ تھا کہ یہ قرآن آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے یہ لوگ روح یعنی ماخذ قرآن یا ذریعہ حصول قرآن کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، تو انہیں بتا دیں کہ یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے اتنا کم بہرا پایا ہے کہ تم انسانی ساخت کے کلام اور وحی ربانی کے ذریعے سے نازل ہونے والے کلام کا فرق نہیں سمجھ رہے، اور اس کلام پر یہ شبہ کرتے ہو کہ اسے کوئی انسان گھڑ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نہ جاری کر دے،
یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آ، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے، پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ معجزات کے مطالبے کا ایک جواب اس سے پہلے آیت نمبر 51 میں گزر چکا ہے، اب یہاں پر اسی مطالبے کا دوسرا جواب دیا گیا ہے، اور اس مختصر سے جواب کی بلاغت تعریف سے بہت بڑھ کر ہے۔ مخالفین کا مطالبہ کیا تھا؟ اگر آپ پیغمبر ہیں تو ابھی زمین کی طرف ایک اشارہ کریں، یکا یک ایک چشمہ پھوٹ پڑے، یا فوراً ایک لہلہاتا ہوا باغ پیدا ہو جائے، اس میں نہریں جاری ہو جائیں، آسمان کی طرف اشارہ کریں اور آپ کے جھٹلانے والے جو ہیں نا ان پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے، یا ایک پھونک ماریں اور اچانک ایک سونے کا محل بن کر تیار ہو جائے، یا ایک آواز دیں ہمارے سامنے اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں نا فوراً آ کے کھڑے ہو جائیں اور شہادت دیں کہ ہم ہی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کیسے کیسے مطلب ان کے دیکھیں نا مطالبے، اتنے لمبے چوڑے مطالبے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک ہاتھ ہمارے نام لکھوا لاؤ جسے ہم ہاتھوں سے چھوئیں اور آنکھوں سے پڑھیں۔ یہاں جواب دیا گیا ہے کہ ان سے کہو، پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ یعنی بے وقوفو، کیا میں نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ تم یہ مطالبے مجھ سے کرنے شروع ہو گئے ہو؟ میں نے تم سے کب کہا تھا کہ میں قادر مطلق ہوں؟ یا میں نے کب تم سے کہا تھا کہ زمین و آسمان پر میری حکومت چل رہی ہے؟ میرا دعویٰ تو اول روز سے یہی تھا کہ اللہ کی طرف سے پیغام لانے والا ایک انسان ہوں۔ جانچنا ہے تو میرے پیغام کو جانچو، ایمان لانا ہے تو اس پیغام کی صداقت کو دیکھو، اور انکار کرنا ہے تو پھر اس پیغام میں کوئی نقص نکال کر دکھاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کہو، اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا، کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس اللہ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روکے رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ تو موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون، تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو،
اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ یہاں سجدہ تلاوت ہے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے سب نام اچھے ہی ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ اب یہ جو یہاں پہ جملہ ہے نا، یہ جو فقرہ ہے لاسٹ والا، اس میں ایک لطیف طنز ہے ان مشرکین کے عقائد پر جو مختلف دیوتاؤں اور بزرگ انسانوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی کے متعلق شعبے یا اپنی سلطنت کے مختلف علاقے ان کے انتظام میں دے رکھے ہیں۔ اس بیہودہ عقیدے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی خدائی کا بار سنبھالنے سے نعوذ باللہ عاجز ہے، اس لیے وہ اپنے پشتیبان تلاش کر رہے۔ تو اسی بنا پر فرمایا گیا کہ اللہ عاجز نہیں ہے، اسے کچھ ڈپٹیوں اور مددگاروں کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اور ساری کی ساری طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری آیات میں جو ہے، سب سے پہلے دیکھیں آیت نمبر 71 سے آنورڈ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ روز قیامت ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اچھا، یہاں ہمیں دیکھنا ہے ہمارے پیشوا کون ہیں اور ہم کن کے پیچھے چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 72 سے 77 تک قریش مکہ کی ان چال بازیوں کا ذکر ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اکھاڑنے کے لیے کر رہے تھے، اور انہیں کہا گیا کہ خود ان کے قدم اکھڑیں گے، اور یہ پیش گوئی 10 سال بعد پوری ہو گئی۔ پھر مسلمانوں کو ان حالات سے نمٹنے کے لیے نماز، قرآن، تہجد اور تعلق باللہ کی ہدایت کی گئی، اور آخری آیت میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مشرکین کو غیرت دلائی گئی کہ اہل علم اللہ کی آیات کو سن کر روتے ہوئے اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ نماز اور قرآن کو درمیانی آواز میں پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کا اظہار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی روشنی میں ہمارے لیے عمل کے کچھ احکام ہیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بنی اسرائیل جیسی وعدہ خلافی ہمیں نہیں کرنی۔ پاکستان کو اسلامی پاکستان بنانا ہے، اپنی ذاتی زندگی اور ملک میں وہ منشور نافذ کرنا ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں نافذ کیا۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس میں جو 14 اصول دیے گئے ہیں، ان کو ہم سب مسلمانوں کو چاہیے ہم لازماً اس کو پڑھیں اور ان کو پراپرلی یاد کریں اور اپنی زندگیوں میں ان کو امپلیمنٹ کریں۔ آنکھیں بند کر کے کسی نے پیروی نہیں کرنی، قرآن کو سمجھنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بڑھانا ہے، نماز، قرآن اور تہجد سے مدد لینی ہے، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah